مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم وقار زکا کو جواب دیں گے، لیکن جواب دینے سے پہلے آئیے ہم سنتے ہیں کہ اس نے جسٹن ٹروڈو کو کیا سوال کیا. جسٹن ٹروڈو کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے، اس سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے؟ آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کو مسلمان ماننا چاہیے یا قادیانیوں کو؟ سمپل سوال ہے، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے. سمپل سوال ہے جسٹن ٹروڈو سے، آپ مسلمان کس کو سمجھتے ہو؟ کون سے والے مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہو؟ ان کو جو کہتے ہیں کہ جی مرزا مسرور، مرزا غلام احمد قادیانی اور امام مہدی آ چکا ہے. پہلے ہم آپ کے علماء کے الفاظ سے آپ کے اعتراض کا رد کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جسٹن ٹروڈو صاحب کی تقریر سنائیں گے. جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے اور ایک ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو بھائی، یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر خام خواہ سختی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ بڑا کافر ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں محمد عربی اللہ کے رسول ہے، میں مانتا ہوں محمد عربی اللہ کے رسول ہے. آپ مکہ مدینہ کو مانتے ہو، میں مانتا ہوں مکہ مدینہ ہے. آپ قرآن کو مانتے ہو، میں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اس طرح کے سادہ سمپل مزاج رکھنے والے لوگوں کو جب یہ سوالات سامنے آتے ہیں، بھائی بات تو ٹھیک ہے، بھائی بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے.
Assalamu alaikum. Good afternoon, my friends. After being apart for 2 years, isn't it wonderful to all be gathering together for the Jalsa Salana? Thank you for having me, Lal Khan Malik, and thank you all for inviting me back once again to celebrate with you. Je suis très heureux d'être accompagné de nombreux membres de notre équipe, dont les ministres Omar Al-Khabra et Ahmed Hussein. On est ici aujourd'hui pour soutenir la communauté Ahmadiyya comme on l'a toujours fait. The Ahmadi community is an important part of helping us build a strong, diverse Canada. I know so many of you are community-minded and have therefore been there for each other and for your fellow Canadians throughout these difficult past 2 years. You all know well that what you do as an individual matters and serves the well-being of the entire community and indeed the entire country. In Calgary, Ahmadiyya Youth launched the Neighborhood Helper campaign and delivered groceries and prescriptions to those throughout the city. Many of you were on the front lines as healthcare workers and essential workers. So many of you were involved in community organizations and community leadership to help Canadians be there for Canadians alongside you through this pandemic. And of course, so many of you got your vaccine and your booster shots to protect yourself and others, because that's how we could get through this pandemic as we have. La pandémie nous a montré que les Canadiens sont là les uns pour les autres, mais la pandémie a aussi été une épreuve très difficile. As much as we were there for each other as Canadians, it was also a very difficult time. And on top of that, we've seen a rise, an unfortunate rise in hatred and intolerance, particularly of Islamophobia these past few years. See, when families are afraid to go out for a walk in the evening in their neighborhood, or mosques are getting vandalized, that's unacceptable. An attack on a Muslim Canadian is an attack on all Canadians. And intolerance and hatred undermines everything that we have built in this country, and mostly everything that we continue to build. So we have to continually step up and do more as a country. Canada is a place of openness and respect, and we need to keep it that way. Hatred and intimidation should have no place here. Everyone needs to be free to pray how they want and be who they want. The promise of Canada is a promise of respect, of hope, and of freedom. And that's what we gather here for, and that's what you dedicate your lives to. C'est important que les dirigeants et les gouvernements continuent d'agir pour protéger les droits fondamentaux de tous les Canadiens. Our responsibilities as community members, as community leaders, as political leaders, is always to be there to build a better society, a better world in which respect for each other, openness to each other, and partnership in building a better future is what drives us. And I can think of no community that better embodies the very values that Canada aspires to than the Ahmadiyya community. Love for all, hatred for none. It's something that every Canadian wants to see for our country. But this community doesn't just aspire to it, it lives it every day. And for that, I am so deeply grateful to be able to thank you today for everything you do.
Our government has invested in a new anti-racism strategy and a national action plan on combating hate. This includes funding for grassroots organizations that are fighting racism, intolerance, and Islamophobia in communities across the country. We're also in the process of appointing Canada's very first special representative on combating Islamophobia. They will serve as an expert advisor to the government on how we can combat Islamophobia, religious intolerance, racial discrimination, and more. And they will step up in ways to address barriers facing Muslim communities here in Canada. We know that we all have work to do. But Canada is a country that didn't happen by accident and won't continue without effort, without continually stepping up of each and every one of us to build better communities, to build a better future, to build better opportunities for our neighbors. By working together, we can and we will build a stronger, fairer, more inclusive Canada. So I hope you all have an absolutely wonderful weekend. May peace and blessings be upon you. Merci, mes amis. Thank you. یہ ختم نبوت ملا کینیڈا میں اتنے عرصے سے ہے، لیکن اب کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ ملک کے وزیر اعظم ان کے جلسوں میں جا کے ان کی ایسی تعریف کریں، بلکہ وہ تو وہاں جاتے ہی نہیں۔ اور یہ ملا کینیڈا میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں، بلکہ ان کے مولوی تو کینیڈا میں ہمارا موٹو بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو جماعت اسلام احمدیہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اب آپ آ جائیں ایک آخری بات کی طرف۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے ہر جگہ لکھتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے ہر جگہ لکھتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن۔ میں نے اپنے فلائر پہ 2 سال سے ہم نے لکھنا شروع کیا لو فار آل ہیٹ فار نن۔ میں نے اپنے فلائر پہ 2 سال سے ہم نے لکھنا شروع کیا لو فار آل ہیٹ فار نن، بیکاز ہم ہیں صوفیز مسلمان لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے ہر جگہ لکھتے ہیں لو فار آل اینڈ ہیٹ فار نن۔ میں نے اپنے فلائر پہ 2 سال سے ہم نے لکھنا شروع کیا لو فار آل ہیٹ۔ پھر بعض مخالفین دھوکہ دیتے ہیں کہ اس جلسے کی تعداد بہت کم تھی، وہ یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ اس جلسے میں بعض پابندیاں تھیں اور سارے احمدی مسلمانوں کو ہر دن کی دعوت نہیں دی گئی۔ اس جلسے میں سارے کنیڈین احمدیوں کو دعوت نہیں دی گئی، بلکہ بعض کو دی گئی، اور وہ بھی 1 دن نہ کہ 3 دن کے لیے۔ اس وجہ سے سارے اس جلسے میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی ہزاروں نے اس جلسے کو آن لائن بھی دیکھا، الحمدللہ۔ اور جب پابندیاں اٹھ جائیں تو پھر جلسہ سالانہ میں پہلے سے بڑھ کر لوگ شامل ہوں گے۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت کا جلسہ فلاپ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس خلافت ہے اور دوسرے مسلمانوں کے پاس کبھی بھی خلافت نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ جو چیز میری نظر سے آج گزری ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ سب دوستوں کو بتایا جائے اس بارے میں۔ وہ یہ کہ گوگل کے اوپر ہم لوگ ایک چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کا آنسر کچھ آتا ہے، تو ہم نے اس کے حوالے سے فیڈ بیک دینا ہے۔ وہ ذرا پروسیجر دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ گوگل کروم جو ہے وہ اوپن کروں گا۔ جی یہاں پہ جی آپ کے سامنے یہ گوگل کروم میں نے اوپن کیا۔ اب یہاں پہ میرے سامنے یہ گوگل سرچ کا آپشن ہے جی اس جگہ کے اوپر، یہ دیکھیے گا جی یہاں پہ۔ تو میں یہاں پر گوگل سرچ جو ہے وہ کروں گا جی، یہاں پہ دیکھیے گا پریزنٹ کیلیف آف اسلام، یعنی کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے۔ تو ایک بہت ہی افسوسناک جو صورتحال ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ یہ دیکھیے گا اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے یہاں پہ۔
مرزا منصور احمد وہ قادیانی. جی دوستو، آپ نے دیکھا ہے مختصر ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ جناب جب آپ لکھیں گے نا کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے موجودہ، تو آپ کو مرزا منصور احمد کا نام آئے گا، تو آپ اس پر جو ہے نا فیڈ بیک دیں اور اس کو رکوائیں، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بنائی ہے. یہ ایک چال ہے جو ہم مسلمان اس چال میں بہہ جاتے ہیں. جس طرح کوئی یہودی گستاخی کرتا ہے، کوئی ہندو گستاخی کرتا ہے، کوئی مشرک گستاخی کرتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جناب اس کو ثواب کی نیت سے آگے فارورڈ کر دیں. جناب اس نے گستاخی کی، آپ نے سنا ہے، تو آپ کہتے ہیں آگے ثواب کی نیت سے آگے بھیج دیں، تو اور گستاخی کو آپ بڑھا رہے ہیں. جن کو نہیں پتا کہ مرزائیوں کا خلیفہ کون ہے، آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ منصور احمد اس کا نام ہے، مرزا منصور احمد. بھائی یہ تو کسی نے بنا کے آپ کے اندر ڈال دی ہے کہ جناب سب مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جناب مرزائیوں کا خلیفہ یہ ہے. اسلام کا پہلا خلیفہ، موجودہ خلیفہ کون سا ہے؟ تو بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس بات پر کام کریں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس بات پر کام کریں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. اب اس بات کو جتنا آپ بڑھائیں گے تو وہ زیادہ سرچ ہوگا. منصور احمد وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہر بندے کو آنا چاہیے. اسی طرح یہ ہر نوجوان کو یہ بتانا چاہتے ہیں جناب آپ کس نے جا کے رپورٹ کرنی. اچھا رپورٹ کر لیا، کیا ہوگا پھر؟ وہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. پھر یہ جو موجود آپ کو مسلمانوں کو خلیفہ کون سا ہے، آپ کہیں گے کوئی نہیں. وہ کہیں گے پھر کوئی نہیں، تو جو موجود ہے اس کو رہنے دو. اچھا رپورٹ کر لیا، کیا ہوگا پھر؟ وہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. پھر یہ جو موجود آپ کو مسلمانوں کو خلیفہ کون سا ہے، آپ کہیں گے کوئی نہیں. وہ کہیں گے پھر کوئی نہیں، تو جو موجود ہے اس کو رہنے دو. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں، مسلمانوں کا خلیفہ چنیں. ترکی والے کام کریں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. کم سے کم جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. آپ کے جو بڑے ہیں، مثلا یہ جو وہابیوں کے بڑے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کے بڑے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اس کے خلاف ہوتے ہیں. وہ تو یہودیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ تو ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی قادیانیوں کا جو ہے وہ خلیفہ مرزا منصور ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کے عمل نہیں کرنے آپ نے میرے بھائیوں، اور اس طرح کی ویڈیوز آگے آپ نے فارورڈ بھی نہیں کرنی. آپ ملا کا یہ حال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے خلیفہ بن جائیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کا اپنا ہے. ہماری امت جذباتی تو ہے لیکن حکمت اور تحمل سے سوچتی نہیں ہے. یہ تو آپ کو شوق کھڑا ہو گیا کہ یار رپورٹ کرو یہ کرنٹ خلیفہ نہیں ہے، غلط ہے غلط ہے. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا. گوگل یہ سوال کر سکتی ہے کہ پھر کون ہے Who's the current خلیفہ؟ آپ کا جواب ہے آپ کا نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. Who's the current خلیفہ؟ آپ کا جواب ہے آپ کا نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہہ گیا it's funny، یہ کیا بات ہوئی بھی، کوئی نہیں ہے. تو آپ خود مصیبت میں پڑ رہے ہیں. تو آپ جو ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کو برا لگے تو پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے آپ اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلے تو پاکستان سے بسم اللہ کریں نا، وہ میرا اور آپ کا وطن ہے. پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بل پاس کر کے، میں تو مشورہ دیتا ہوں عمران خان صاحب خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل اپنے پاس کروائیں. پھر اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم آتا جائے گا خلیفۃ المسلمین کے نام سے پکاریں. انشاءاللہ اس روحانی ٹائٹل کی برکت سے حکمران میں بھی انشاءاللہ روحانیت کے اثرات کرتے ہیں. تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں. بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں. ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے. پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک. ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے. بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں. ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے. اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کے بہت بڑا مرکز ہے. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ویری ویری ڈینجرس گروپ دس گروپ از. بھائی ان سے بچو. Beware of this caveat. Don't believe them. They are non-Muslim. اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. We are true Muslim. اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یار وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں.
انہوں نے تو مسجد پہ کلمہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں وہ ہل کے اوپر میں ایک نئی مسجد، سو کالڈ مسجد، دس از ناٹ اے ماسک، بنائی ہوئی ہے، کلمہ لکھا ہے احمدیہ مسلم ایسوسیشن. their channel قادیانی ٹی وی چینل name is مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ. اور ہماری خواتین بعض مرتبہ چینل چیک کرتے کرتے اس کو لگا لیتی ہیں، مجھے بتایا لوگوں نے، انہوں نے دیکھ لیا او یہ تو مسلم چینل ہے، بابا بیٹھا ہوا پگڑی والا جو لمبا جبہ پہن کے، لمبا جو ہے شیروانی پہن کے اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، تو وہ تو مسلمان ہے. کرنا بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ غالباً 4 دن ہوئے قادیانی لندن کی پارلیمنٹ میں قادیانیوں نے پارلیمنٹ کو کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں ان کے قائد نے جو پیغام دیا، یہ کتاب مفتی صاحب لے کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کتاب انہوں نے شائع کی ہے. اور آج وہ مولانا عبدالبری صاحب نہیں آئے، آج وہ آئے مولانا نہیں آئے، وہ میرے پاس ہے، پھر اب لے گئے دیکھنے کے لیے، ورنہ میں آپ کو بھی دکھاتا. اتنی موٹی کتاب ہے، اور پارلیمنٹ میں قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور احمد، جو اپنے آپ کو غلام احمد کا 5واں خلیفہ کہتا ہے، وہ پیغام اپنا پیش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ انگریزوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ سننے آئی، مسلمان نہیں غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ سن رہے ہیں، اور یہ کھڑا ہے وہاں، اور اس کے ساتھ 15-20 قادیانی ہیں، اور پیغام لے کر وہاں بھی پہنچ گیا. اپنی کتنی بہار کیوں نہ دکھائیں، اپنے بڑے بڑے کینیڈا میں مرکز بتائیں، ناروے میں بڑا مرکز، لندن میں بڑا مرکز. آج کا یہ دور جس میں امت اسلامیہ سانس لے رہی ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، انتہائی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ایسا دور جس میں قادیانیت اپنے پر پھیلا رہی ہے، سازشوں کے جال بن رہی ہے. چند دن پہلے آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، بہت زیادہ عام ہوا، وہ 20,000 قادیانیوں کی بیعت لیتا ہے. قادیانیت کو پھیلانے کے ہر طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے، پیسے بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، زمینیں بھی خرید رہے ہیں. These days, these people are spreading, through the TV channel they are the first people to have this type of TV channel and call themselves Muslim channel. Maaf karna Maulana Sahab, their channel has been, spreading this film for me over 25 years. Why? I remember once my Sasuma Marhuma, my mother-in-law, Marhuma, told me once that she went to someone's house in Preston to meet them, to sit with them. And the TV was on, and there was this Maulana with a great big pagdi, with a white thing sticking up there, and he was giving a speech. So Sasuma said, "What is this?" He said, "This is very nice. This Maulana Sahib gives very nice speech. Khutbah, it comes and we listen to his speech." And my mother-in-law said, "This is Qadianis. He is Mirza Tahir Qadiani. He is a kafir." I said, "No, he can't be kafir. He talks about Quran and Hadith." I said, "No, he can't be kafir. He talks about Quran and Hadith." Now here in Preston, our Gujarati lady was confused, and she was thinking that this is a great Maulana, he's talking Quran and Hadith, whereas he was Mirza Tahir. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على
محمد صل على سفينا صل على محمد